अस्सलाम वालेकुम। जीवियान लाइन से मैं हूँ लियाकत अली अंजुम और इस्लामाबाद से हमारे साथ है सीनियर साफी गुलाम अब्बास। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ एक अनोखा वाक़या बल्कि एक बड़ी हेराफेरी सामने आ गई है कि स्कर्दू के नाम पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पर ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों को लाइसेंस जारी किया गया है। इस हवाले से ज़राए का कहना कि गवर्नर जमात कई आला शख्सियात जो है वो मुतारिफ हो गई है, लेकिन असल जो सूरत हाल और हक़ाइक़ बताएंगे तो आवाज़ सब बताएगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे पंजाबियों को स्कर्दू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइसेंस जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली अंजुम साहब। देखें, ये एक अजीब डेवलपमेंट हुई है जिसका पता हमें कल पता चला जब सोशल मीडिया पे एक दो पंजाब से जंग से ताल्लुक़ रखने वाले दो बंदे वो अपना स्कर्दू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो लाइसेंस रिसीव कर रहे थे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी FPCCI के जो कैपिटल ऑफिस इस्लामाबाद का जो चेयरमैन है हाजी कुर्बान साहब, जिसका इनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है, उनसे उन्होंने ये दावा किया है कि एक लाइसेंस जो है वो रिसीव कर रहे हैं, वो उनसे वसूल कर रहे हैं स्कर्दू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो इसके ऊपर जब हमने तहकीकात शुरू की, मेरी हाजी कुर्बान साहब से बात हुई और कुछ दीगर लोगों से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से के ज़राए से बात हुई, तो पता चला कि ये जो दो बंदे हैं जिनका स्कर्दू से उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है, पंजाब से इनका ताल्लुक है, एक का जंग से हैं और वो उन्होंने स्कर्दू चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो रजिस्टर कराया है। DGTO जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ज़ैली इदारा है, एक अटैच डिपार्टमेंट है जो इन जैसे जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तिजारती जो एसोसिएशन हैं, तंजीमें हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। तो वहाँ से उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन कराई है और एक लाइसेंस उन्होंने DGTO ने इनको इशू किया है। अब ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, जो ट्रेड बॉडीज़ होते हैं, जैसे हमारा यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी कई हैं, नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। तो बदकिस्मती से इससे पहले जो है स्कर्दू या बल्तिस्तान साइड पे कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर अब तक हुए नहीं थे। तो उन्होंने शायद ये गनीमत जानी है कि इस एरिया के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो लोग बैठ के करें और इसकी जब एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, उनका अमल शुरू होता है, तो एक प्रोसेस है, उसके तहत फिर वो FPCCI यानी जो पूरे मुल्क का एक जो सबसे मेजर जो ट्रेड बॉडी है उसका नाम है FPCCI। तो ये चैम्बर्स वहाँ पर जाके रजिस्टर होता है, उनका मेंबर बनता है। तो उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे ये वाली पिक्चर इन्होंने शेयर की, तस्वीर शेयर की और उसमें लिखा कि FPCCI के चेयरमैन हाजी कुर्बान से वो रिसीव कर रहे हैं। हालांकि ये जो सर्टिफिकेट है या जो भी उनको लाइसेंस मिली है, वो लाइसेंस FPCCI या जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये दे नहीं सकते, वो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। और इनको लाइसेंस जो भी इन्होंने हासिल किया है हेरा फेरी के ज़रिए, और मुझे पता चला है उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं और उसमें से जो दो बंदे हैं उसमें से एक बंदे ने जो है वो अपना जो आर्जी जो पता है वो स्कर्दू का अपने शनाख्ती कार्ड पे जो है ना स्कर्दू का लिखा है और वो क्लेम करते हैं कि हमारा स्कर्दू में कारोबार है, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने गलत कागजात जमा करके गलत इन्फॉर्मेशन दे के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो है वो एक ज़ैली इदारे से इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये हमें यहाँ पे कारोबारी मुफादात, यकीनी बात है कि चैम्बर और वो का ताल्लुक ही कारोबार से है, तो यहाँ पे कारोबारी इंटरेस्ट हमें मुफादात नजर आते हैं।
تو یہ لائسنس جعلی لائسنس حاصل کر کے یا کسی بھی طریقے سے دونوں میں طریقے سے حاصل کر کے کس طرح کے مفادات حاصل کرنا مقصود ہے ان کا، ہے کیا ہے ان کو؟ دیکھیں وہ ایک باڈی بنتی ہے نا، وہ باڈی جب آپ کا ٹریڈ باڈی ہوتا ہے تو اس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف مفاد جو ہے وہ گورنمنٹ سے اور دیگر ممالک سے جب آپ کا کوئی ٹریڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے، ان سے فیسلٹیز لیتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں اور ان کے لیے ویزا وغیرہ کی وصولی کے لیے، اور اسی طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کہیں پر کوئی رکاوٹ آتی ہے ان کی حل کے لیے، تو یہ فورم مختلف جو ہے وہ پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے اس قسم کے فورم بنتے ہیں، ملک بھر میں اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیمبر کا ممبر بننے کے لیے اس علاقے کا ڈومیسائل ہولڈر ہونا یا وہاں کا رہائشی ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اس ایریا میں اس کا کاروبار ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص جو پنجاب سے تعلق ہے، وہ کراچی میں اس کی بزنس ہے، تو وہ کراچی چیمبر آف کامرس کا ممبر تو بن سکتا ہے اور وہاں الیکشن میں وہ حصہ بھی لے سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جن بندوں کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، جنہوں نے اپنا نام پہ اسکردو چیمبر آف کامرس کو رجسٹر کرایا ہے یا ابھی وہ لائسنس ان کو ملا ہے اور ابھی اور بھی کئی پروسیس ابھی باقی ہے، تو وہ انہوں نے ان کا وہاں پر اسکردو میں کوئی کاروبار، وہاں پر کوئی بزنس سیٹ اپ نہیں ہے، اور انہوں نے جو ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں اس میں سے اکثر جعلی ڈاکومنٹس جمع کرا کے اور اس طریقے سے انہوں نے یہ اس چیمبرز کی رجسٹریشن کی کوشش کی ہے، جس کی مخالفت میں ایک آدھ ہمارے اسکردو کے بندوں نے لیٹر لکھا ہے۔ البتہ اس کو ابھی جس مرحلے پہ بھی پہنچے وہاں پر اس کو روکنا اور اس کے خلاف تحقیقات کرانا، اداروں سے بات کرنا، یہ اس وقت ضرورت ہے اس عمل کی۔ گورنر اس حوالے سے وہ اگر ہے، اس کو کوئی بتایا گیا ہے؟ کچھ سنا ہے کہ گورنر بھی کافی متحرک ہو گئے ہیں اس معاملے میں؟ جی، یہ جب سے یہ جو پکچر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، تو جو تجارت سے اور ٹریڈ سے، بزنس ایکٹیویٹی سے ہمارے جتنے لوگوں کے تعلق ہے اسکردو سے اور بلتستان ایریا سے، تو وہ اس حوالے سے الرٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو، گورنر، وزیر اعلیٰ، ان سے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس کو متعلقہ اداروں سے بات کر کے، منسٹری آف کامرس سے بات کر کے، جو کہ متعلقہ منسٹری ہے، ان سے بات کر کے اس ایشو کو اٹھائیں اور فی الفور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں، تاکہ کوئی جو ہے باہر کے لوگ اسکردو کا نام استعمال کر کے اور وہاں کے جو ٹریڈ باڈی اپنے نام پہ رجسٹر کرا کے وہ کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور علاقے کی بدنامی نہ ہو۔ اچھا، وہ میرے خیال میں وہ تحریک انصاف کے اس قدو پہ وہ کیا میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے احمد علی نے لکھا تھا، علی نے، تو یہ چیئرمین احمد علی جو ہے وہ گورنر کے کافی قریب رہے ہیں اور میرے خیال میں رشتہ داریں بھی ہوں گی، تو اس خط کا کوئی ابھی تک کوئی اثر کوئی نظر آیا آپ کو اسلام آباد میں؟ دیکھیں، وہ چیئرمین احمد علی صاحب یا جو بھی ہے، انہوں نے بھی وہ سرسری سا کوئی کام کیا ہے، مجھے جو پتہ چلا ہے، انہوں نے اپنا لیٹر پیڈ کا استعمال کیا ہے۔ ان کو شاید یہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے، کس طریقے سے، کہاں پر اور کس کو کی خط لکھنا ہے، اور ان کی کوئی جو بھی لیٹر اب تک جس متعلقہ ادارے کی طرف اب لیٹر انہوں نے بھیجی ہے، تو وہ ان کو کچھ اور لوگوں نے ہیلپ کی ہے اور کچھ اور لوگوں نے ساتھ دیے ہیں، تو وہ لیٹر وہاں تک پہنچا ہے، منسٹری آف کامرس تک۔ تو وہ صرف انہوں نے اپنا لیٹر پیڈ استعمال کیا، ابھی تک ان کا کوئی اس طرح سے رول جو سامنے آ کے پریکٹیکلی کوئی کچھ کر دکھانے والی جو ہے، وہ ابھی تک ہم نے اس چیز کو نہیں آبزرو کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خود اسکردو کے تاجر اس تمام عملت سے تقریباً الگ نظر آ رہے ہیں، ابھی تو ریئیکشن سامنے نہیں آیا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ ان کو دیکھیں، شعور کی آپ لیول چیک کر لیں، آپ دیکھیں، آپ ہمارے ہاں کئی چیمبر آف کامرس جو ہے گلگت سائڈ پہ، گلگت ریجن میں، یعنی نگر میں، ہنزا میں، آپ کے گلگت میں بن چکے ہیں،
لیکن پورے بلتستان کے سائڈ پہ کوئی چیمبر آف کامرس ابھی تک کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، نہ کسی نے کوشش کی، بلکہ یہاں تک کہ پنجاب سے آ کے لوگ وہاں رجسٹریشن کرانے کے لیے لائسنس لے رہے ہیں، تب بھی ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ خاموش ہے۔ بس ان کا احتجاج جو ہے وہ اس وقت وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو ہمارے جو تاجر برادری ہے کہ کوئی ٹیکس لگے یا کوئی جو ہے وہاں پر روڈ شوڈ بند ہو جائیں، اور اس قسم کے معاملات پہ ان کے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے، اپنی ایک ٹریڈ باڈی بنانا اور رجسٹریشن کرانا، اور فیڈرل لیول پہ ملکی لیول پہ ان کا کوئی رول اب تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ اصل معاملہ یہاں پہ اویئرنیس کا ہے، اویئرنیس دور نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ گزشتہ کئی اشروں سے ہمارے ساتھ صرف یہ چمبر کے حد تک نہیں ہے، بہت سے دیگر معاملات میں نرس میں دیکھیں، جنگلات میں اگر دیکھیں تو ٹمبر پالیسی کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے۔ کے لیے میں غلام عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔